ابرو سے ہے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، ابرو سے ہے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، ہے تیر مقرر مگر اس کی ہے کما اور۔ السلام علیکم ناظرین، ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ ناظرین، یہ تمام تر ویڈیوز جو کہ مرزا غالب کے اشعار پر پیش کی جا رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر کبھی اور کہیں نہیں مل سکتی۔ یوٹیوب پہ آپ جتنا بھی تلاش کر لیں، آپ کو اس طرح سے غالب کی مکمل غزل ایک ایک شعر کر کے نہیں ملے گی۔ ہاں، کسی نے کوئی شعر کر دیا، کسی نے کوئی شعر کر دیا، لیکن اس طرح سے ترتیب کے ساتھ پورا دیوان غالب انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا، اور میری کوشش ہے، نیت ہے کہ اس طرح سے پورا دیوان جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے، لہٰذا میری تمام ویڈیوز کو جو ہے وہ آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ ابرو سے ہے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند۔ ابرو، جس کو آئی برو بھی غالباً کہتے ہیں انگریزی میں، یا بھون بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نا جو آنکھ کے اوپر بال ہوتے ہیں، ایک وہ اوپر جو چاند کی صورت میں یا قوس قزح کی صورت میں جو ہوتی ہے، اس کو ابرو کہتے ہیں۔ اور چاند اور قوس قزح کے ساتھ ساتھ وہ بالکل کمان سے بھی متشابہ ہوتی ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے تیر کی کمان ہو۔ اس کے بعد نگاہ ناز، ناز سے لبریز نظر، جو کہ معشوق کی نگاہ مانی جاتی ہے۔ پیوند، پیوند کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ وابستگی، یعنی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ دوسرا مصرع ہے تیر مقرر۔ یہ لفظ مقرر جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ بہت کثیر الاستعمال لفظ ہے، لیکن اس کی اصل جو روٹ ہے وہ ہے کسی چیز کا قرار پکڑنا۔ قرآن کریم کے اندر زمین سے متعلق ہے کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ قرار والی بنایا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں جگہ ہم نے مقرر کیا، اس کو کیپٹن مقرر کیا، یا فلاں کوئی بھی عہدہ دے کر اس کو وہاں مقرر کیا، تو کیا مطلب کہ اس کو وہاں قرار دے دیا گیا، اب وہ وہیں رہے گا، وہاں سے دائیں بائیں نہیں ہوگا، یعنی اس کا وہ عہدہ ہے، جو بھی اس کو پوزیشن دی گئی ہے، وہ پوزیشن اب اس کے ساتھ رہے گی، اس کو اس پوزیشن پر قرار رہے گا۔ کلیئر؟ تو مقرر جس چیز کو قرار دیا گیا ہو، جس چیز کو کہیں استقامت دی گئی ہو۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں اس کی تفہیم کی طرف۔ تو اس کی تفہیم کی بنیاد جو ہے وہ شعراء کا ایک مشہور مضمون ہے، اور جو کہ ایک تشبیہ پر مشتمل ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ شعر جو ہے وہ نکالا ہے غالب نے۔ وہ تشبیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، بے شک کہ یہ جو بھون ہوتی ہے آنکھ کی، یا جس کو اردو میں ابرو کہتے ہیں، یہ بالکل کمان کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیر، تو تیر جو ہوتا ہے وہ اچانک لگتا ہے، اور زخم بھی کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، اور اندر گھستا ہے، تو یہ تیر کی یوں سمجھے کہ صفات ہوتی ہے۔ تو اگر کسی محبوب، معشوق، حسین کی طرف انسان کی اچانک نظر اٹھ جائے، یا اس کی اچانک نظر اپنی طرف اٹھ جائے بطور خاص، تو سچی بات یہ ہے، جو لوگ بھی کوچہ عشق کے مسافر ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو دل پر بعین ہی کسی تیر کی طرح ہی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ اچانک جس طرح سے تیر اچانک جو ہے وہ دل میں شگاف کرتا ہے، یا جہاں بھی لگے وہاں زخم پہنچاتا ہے، تو بعین ہی کسی حسین کی نظر جو ہے وہ کسی طالب کے دل پر اسی طرح سے اثر کرتی ہے، گویا کہ اس کو جو ہے وہ تیر مارا گیا۔ تو ان دو تشبیہوں کی بنا پر
شعراء نے ہمیشہ جو ہے وہ معشوق کی نظر کو تیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کے اوپر چونکہ بھوں جو ہوتی ہے آنکھ کی یا ابرو جو ہوتی ہے وہ کمان کے مشابہ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کمان باندھا۔ تو غالب نے چونکہ غالب ہے، غالب کا ایک طرح امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ جدت۔ غالب نے وہ اپنے ایک خط میں جیسا کہ لکھا کہ دیکھ بھائی میں نے جو ہے وہ خط کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ غالب نے اس سے ملتا جلتا ان کی کوٹیشن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد والے جتنے ادیب ہیں وہ غالب کو ایک خط امتیاز مانتے ہیں کہ غالب سے پہلے کا جو دور ہے وہ اور ہے، غالب کے بعد کا جو دور ہے وہ اور ہے۔ چنانچہ غالب نے جیسے نثر کو مکالمہ بنایا، جیسا کہ وہ خود اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے نثر کو مکالمہ بنا دیا ہے، غالب نے اس سے ملتا جلتا کوئی ان کا جملہ ہے، مفہوم اس کا یہی ہے۔ اسی طرح سے غالب نے شاعری کے بارے میں جو ہے یہ نظریہ کہ شاعری جو ہے وہ محض قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ نقطہ سنجی کا نام ہے، وہ نقطہ آفرینی کا نام ہے، یہ نظریہ بھی غالب نے دیا، اور غالب نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور واقعی غالب کا ہر شعر جو ہے وہ پورا یوں سمجھیں کہ ایک مضمون ہے، ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے، جو کہ 2 مصروں میں منضبط یا یوں سمجھیں کہ تحریر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ غالب نے نیا پن دیا ہے ادب کو، تو غالب نے وہ مضامین جو کہ شاعرانہ مضامین ہیں اور عرصہ دراز سے باندھے چلے آ رہے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ نیا پن ڈالا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عام طور پر تیر کو جو ہے وہ ابرو کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، اور ابرو کو جو ہے وہ تیر کی کمان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے شاعری میں۔ لیکن دیکھیے کہ غالب نے اس شعر میں بالکل ایک انوکھا اور ایک اچھوتا نظریہ دیا، کہنے لگا کہ ابرو سے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، کہ یہ جو نگاہ ناز ہے، یہ جو حسینوں کی نظر ہے، اس کو جو سبھی شعراء جو ہیں وہ ابرو کے ساتھ اس کو پیوند کرتے ہیں کہ ابرو اس کی کمان ہے اور وہاں سے یہ تیر جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ ارے بھائی اس کا ابرو سے کیا تعلق، ابرو سے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، کہ ابرو سے اس نگاہ ناز کا، یعنی نگاہ ناز سے مراد یہاں تیر ہے، کہ نظر کا تیر جو کہ حسینوں کی آنکھ سے نکلتا ہے، اس کا ابرو سے کیا تعلق ہے؟ تیر مقرر مگر اس کی ہے کما اور، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک تیر ہے، مقرر ہے۔ مقرر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرار دیا گیا، جمع ہوا، اسٹیبلشڈ، یعنی وہاں ایک تیر موجود ہے تیر مقرر، یعنی معشوق لوگوں کی آنکھ میں ایک تیر موجود ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی حسین کی آنکھ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک ترکش ہے جس میں تیر ہی تیر ہے، وہاں تیر موجود ہیں، مقرر ہے، مگر اس کی ہے کما اور، لیکن اس تیر کی کما ابرو نہیں ہے، بلکہ اس تیر کی کما اور ہے۔ وہ کما کون سی ہے؟ وہ کما اس کا ناز ہے، اس کا نخرہ ہے، جس پر غالب نے یہ نگاہ ناز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جو لفظ ناز استعمال کیا، یہ لفظ ناز جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے کہ غالب کے ہاں اس تیر کی کما جو ہے وہ ابرو نہیں، بلکہ اس حسین کا جمال ہے، اس حسین کا ناز نخرہ ہے، اس حسین کی دل فریبی ہے، اس کی دل نشینی ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں غالب نے ایک بہت خوبصورت اور ایک بڑی جامع بات کی ہے کہ حسن جو ہے وہ کسی ایک عضو کے ساتھ محدود یا محصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حسن جو ہے وہ پورے جسم کی ایک اجتماعی تصویر کشی کا نام ہے۔ حسن جو ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے موسیقی ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے غور کیا ہو تو موسیقی کے اندر 20 قسم کے ساز جو ہیں وہ بج رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آواز بھی ہوتی ہے، تو وہ سب مل کر جو ہے وہ اس گانے کو یا اس نغمے کو ایک دلکشی عطا کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی ساز بند کر دیا جائے تو پھر اس گانے کی یا اس نغمے کی وہ دلکشی باقی نہیں رہتی۔
تو بعین ہی حسن کسی ایک عضو تک محدود نہیں کیا جا سکتا کہ صرف آنکھ یا ہونٹ یا گال. مطلب یہ ہے کہ کسی ایک عضو کا نتیجہ نہیں ہوتا حسن، بلکہ حسن بھی ایک اجتماعی یوں سمجھیں کہ تصویر ہوتی ہے. کسی بھی حسین کا جو پورا سراپا ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، وہ سارے کا سارا سراپا جو ہے اس کی دل نشینی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. لہٰذا غالب نے ایک اچھوتا مضمون نکالا کہ حسن یا نگاہوں سے نکلنے والا تیر جو ہے اس کو صرف ابرو تک محدود کرنا اور ابرو کو اس کی کمان قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی کمان تو کوئی اور ہے، اور وہ اور سے مراد اس کا پورا سراپا ہے، اس کا پورا جمال ہے، اس کے سراپا کی دل نشینی ہے، ایک مجموعی تصویر ہے، ایک مجموعی کیفیت ہے جو عشاق کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بندہ ناچیز کے ذریعے آپ کی تفہیم میں اضافہ ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.